میں کہ رابرٹ اسٹائلر صاحب اپنی کریٹیکل منرلز فورم کی ویب سائٹ پر ایک اور بات کہتے ہیں. تو انہوں نے چائنا کی تھریٹ کی بات کی. اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ دا کریٹیکل منرلز فورم از ورکنگ گلوبلی ٹو سپورٹ ریلائبل سپلائی چینز فار یو ایس انڈسٹری پرٹیکولرلی ان ایمرجنگ مارکیٹس لائک امریکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. AGI آ رہا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی بہتر ہوگا. پھر کوانٹم کمپیوٹنگ ہے. پھر اس کے علاوہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اس ٹائم جو ہے وہ آن دا لائن ہے. نیوکلر سب میرینز ہیں, ریڈارز ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں امریکہ ان پر جو ہے وہ کریٹیکل ریئر ارتھ منرلس اس کو چاہیے امریکہ کو. اب اگلی بات کرے گا. اب اگلی اس ٹائم بات یہ ہے کہ رابرٹ لوئس نے پاکستان سے کچھ پرومس بھی کی ہیں جو اس ٹائم پاکستان میں موجود ہیں کریٹیکل منرلز فورم کے جو ڈیلیگیشن کے ہیڈ ہیں. رابرٹ لوئس صاحب کہتے ہیں کہ ہی آلسو پرومسڈ اے کمٹمنٹ ٹو سپورٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر, انٹلیکچوئل پراپرٹی پروٹیکشن اینڈ US پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کانفیڈنس. تو امریکہ نے پاکستان سے 3 بڑے اہم وعدے کیے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہے. ایک تو امریکہ پاکستان میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا. ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی جس سے ریئر ارتھ منرلس کو مائن کیا جاتا ہے, ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے زمین کے اندر سے, وہ بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہوتی ہے, بڑی مہنگی ٹیکنالوجی ہوتی ہے, تو کنٹریز اتنی آسانی سے دیتے نہیں ہیں. تو وہ ٹرانسفر کرے گا پاکستان کو ان کمپنیز کو جو امریکن لائسنس کمپنیز ہوں گی, یا تو وہ امریکہ کی ہی کمپنیز ہوں گی یا وہ پاکستان کی کمپنیز ہوں گی. چانسز یہ ہیں کہ زیادہ تر وہ امریکہ کی ہی کمپنیز ہوں گی, بٹ پاکستان بھی کوشش کرے گا کہ ان کو اپنے ساتھ انوالو کرے. بٹ پھر وہی بات ہے کہ امریکہ ہمیشہ پاکستان کو یہ کہتا ہے, اس نگاہ سے دیکھتا ہے ہمیشہ کہ اگر امریکہ کوئی بھی ٹیکنالوجی پاکستان میں ٹرانسفر کرے گا تو کل کو پاکستان وہ چائنا کے ساتھ نہ شیئر کر دے. اس لیے جب بھی امریکہ نے F-16 فائٹر جیٹس پاکستان کو دیے, امریکہ کی ٹیم ہمیشہ ایک پاکستان میں موجود ہوتی ہے اور پاکستان کو وہ باور کرواتی ہے بار بار کہ آپ نے یہ ٹیکنالوجی چائنا کے ساتھ ٹرانسفر نہیں کرنی. اس لیے امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کو F-16 کا یا اپنی ٹیکنالوجیز کے سورس کوڈ یا بہت زیادہ ان ڈیپتھ نالج دی نہیں. اور امریکہ کے ٹیکنالوجی کی جو ریپیئر ہے, مینٹیننس ہے, وہ بھی یا تو ٹرکی میں ہوتی ہے یا تو امریکہ میں ہوتی ہے. تو دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ امریکہ پاکستان کو اس نگاہ سے بھی دیکھتا ہے. تو چائنا کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی ہے ایک طرف سے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو کہیں نہ کہیں پاکستان کے تھرو لے لے, بٹ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے, بیکاز صرف پاکستان کو فی الحال اپنی اکانومی پہ فوکس کرنا چاہیے. چائنا اور امریکہ کا جو بھی چل رہا ہے اس میں پاکستان کو فی الحال اپنے آپ کو ایک طرح سے مڈل مین رکھنا پڑے گا, بیکاز یہ 2 بڑوں کی لڑائی ہے. پاکستان کا فوکس صرف اور صرف اپنی مفادات کو دیکھنا ہے, بٹ اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ کہ اس لڑائی میں کہیں نہ کہیں پاکستان بھی ہمیں انوالو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, یا تو ڈائریکٹلی یا تو انڈائریکٹلی. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو ریئر ارتھ منرلس ہیں, ان ریئر ارتھ منرلس میں جو کریٹیکل ریئر ارتھ منرلس ہیں ان میں سے ایک کاپر ہے, ایک اینٹی منی ہے, ایک نیو ڈائنم ہے, اور کچھ بڑے ادر ریئر ارتھ منرلس ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں بیٹریز میں بنانے میں, جو کہ یوز ہوتے ہیں الیکٹرانکس بنانے میں, الیکٹرانکس کا سامان بنانے میں, اور مور امپورٹنٹلی ڈیفنس ٹیکنالوجی میں بھی یہ یوز ہوتے ہیں. اوبیسلی الیکٹرانک کا سامان, بیٹریز بنانا اور ڈیفنس ٹیکنالوجیز, تو یہی تو امریکہ کی انڈسٹری ہے سب سے بڑی. اسی تو امریکہ اتنا پیسہ بناتا ہے, اپنی اکانومی کو اتنا اچھا کیا ہوا ہے اس نے. امریکہ کی ٹیکنالوجیز دنیا میں استعمال ہوتی ہیں, یہ چیٹ GPT, فیس بک, AI, ایوری تھنگ دس از کم فرام امریکہ, وی آل نو دیٹ. تو دیٹس وائی امریکہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ معاہدے کر کے ریئر ارتھ منرلس کو جتنا جلدی وہ ایکسٹریکٹ کر سکے وہ کر لے. میرا اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سارے معاملے میں امریکہ فی الحال ریئر ارتھ منرلس کو اسٹاک کر رہا ہے. ابھی شارٹ ٹرم پہ امریکہ ان سارے کنٹریز سے ڈیلز کر رہا ہے, چاہے یوکرین ہو, چاہے آسٹریلیا ہو, چاہے بھارت ہو, چاہے پاکستان ہو. فی الحال شارٹ ٹرم پہ امریکہ ان کریٹیکل ریئر ارتھ منرلس کو اسٹاک کر رہا ہے تاکہ جب چائنا کے ساتھ امریکہ کو کوئی پھڈا ہو, کوئی معاملہ خراب ہو, تو فوراً سے امریکہ جو ہے وہ اپنے ان اسٹاک شدہ ریئر ارتھ منرلس کو یوز کرے, پلس ان کنٹریز کے ساتھ پرماننٹ معاہدے بھی کر لے لانگ ٹرم, تاکہ امریکہ کو چائنا کی ضرورت ہی نہ پڑے. وی آل نو کہ یہ 2-3 سال کی گیم ہے, اس کے بعد امریکہ چائنا سے ریلائنس ختم کر دے گا. چائنا کو بھی اس بارے میں پتہ ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ چکے ہیں. چائنا بھی امریکہ کے مقابلے میں آ چکے ہیں. ہم ایک ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ایک طرف رشیا ہے, چائنا ہے اور امریکہ. اب سارے معاملات سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ وقتی طور پہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اتنا کلوز ہوا ہے, ریئر ارتھ منرلس پاکستان امریکہ کو دے رہا ہے, تو بدلے میں پاکستان کو کیا ملے گا؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بدلے میں امریکہ پاکستان کو کیا دے گا, بیکاز نتھنگ از فری ان لائف, نتھنگ از فری ان جیو پالیٹکس, دیر از نو فری لنچ ان جیو پالیٹکس. تو بدلے میں پاکستان کو کیا ملے گا, یہ بات سمجھنا اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا سب لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے. اس بات کو سنیے گا. دیکھیے ٹیکٹیکلی یعنی وقتی طور پہ تو پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بہت اچھے ہیں اور پاکستان کو بھی اس بارے میں پتہ ہے. اس چیز سے پاکستان یہ بینیفٹ لے رہا ہے اور لے گا آنے والے کچھ سالوں تک, 2 یا 3 سالوں تک,
کہ پاکستان امریکہ کی مدد سے اپنے F-16 فلیٹ کو بہتر کرے, ریکویسٹ کرے فائٹر جیٹس کی, لیکن فی الحال ہمیں نظر یہ نہیں آتا کہ امریکہ پاکستان کو فائٹر جیٹس دے گا, کیونکہ امریکہ بھارت کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ میں جا چکا ہے دوبارہ سے, اس کو 10 سال اور اس نے بڑھا دیا 2035 تک, تو یہ مشکل ہے. لیکن پاکستان امریکہ کے تھرو انڈائریکٹلی یورپین کنٹریز سے معاہدے کر سکتا ہے, کیونکہ امریکہ ڈائریکٹلی پاکستان کو شاید اب وہ ٹیکنالوجیز نہ دے جو امریکہ 10 سال پہلے تک دیتا آ رہا تھا. تو اس میں پولینڈ بھی شامل ہے, رومانیہ بھی شامل ہے, 2 کنٹریز. ایک پولینڈ کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے پاکستان کا دورہ کیا, پاکستان کے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو صاحب جو ہیں وہ رومانیہ گئے. تو کہیں نہ کہیں پاکستان کو ڈیفنس مٹیریلز نیٹو کے تھرو امریکہ دلوا سکتا ہے ریکویسٹ کر کے, کیونکہ یورپ میں جو بھی امریکہ کا نیٹو کا سامان ہے وہ اوبیسلی امریکہ سے ہی آیا ہے. تو امریکن میڈ ویپنز پاکستان کے پاس آ سکتے ہیں, بٹ وایا نیٹو. ڈائریکٹلی اب امریکہ شاید پاکستان کو ویپنز نہ دے. تو یہ اسٹریٹجی امریکہ اپنا رہا ہے, اور پاکستان اگلے 2-3 سال تک ان اسٹریٹجی سے لیوریج حاصل کر کے اپنے بینیفٹس لے سکتا ہے. اگلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریئر ارتھ منرلز امریکہ کو دے کر اوبیسلی پاکستان کو بینیفٹ ہوگا, پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی, اور کل کو امریکہ زیادہ سے زیادہ علاقوں میں پاکستان سے ریئر ارتھ منرلز لے کر جانے کی کوشش کرے گا, جس سے پاکستان کی اکانومی کو بہتری آئے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے میں چائنا کا رسپانس کیا ہوگا. دیکھیں, ٹو بی ویری فرینک, میں لگی لپٹی بغیر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا کہیں نہ کہیں بڑا کنسرن ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کہ پاکستان امریکہ کے قریب کیوں جا رہا ہے. بٹ چائنا کو ایک بات پتہ ہے کہ پاکستان کی کچھ مجبوریاں ہیں. پاکستان اکنامکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک سائڈ کی طرف جائے اور کسی بڑی طاقت سے لڑے. پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ساری طاقتوں کو وہ لے کر چلے, اینڈ اس لیے میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ فی الحال وقتی طور پہ اگلے 2-3 سال تک امریکہ پاکستان سے اگر ریئر ارتھ منرلز نکالنے کی شارٹ ٹرم پہ بات کرتا ہے تو پاکستان کو اس کو رسائی دے دینی چاہیے. اوبیسلی چائنا تو پاکستان کا لانگ ٹرم ایلائی ہے ہی, اور چائنا کو پاکستان کو یہ باور کروانا پڑے گا. یہ شاید کیا ہوگا پاکستان نے, کیونکہ آپ کو یاد ہے ٹھیک ایک مہینے پہلے پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب چائنا میں موجود تھے. 10 دن کا انہوں نے دورہ کیا. کہیں نہ کہیں پاکستان نے میسج کنوے کیا کہ پاکستان اگلے کچھ سالوں میں امریکہ کو لے کے کیسے اسٹریٹجیز بنا رہا ہے, اور چائنا کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آخرکار پاکستان چائنا کا ہی اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور چائنا کا جو سی پیک ہے اس پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آئے گی. سی پیک پاکستان چلاتا رہے گا چائنا کا, جو روڈز چائنا بنا رہا ہے, جو چائنا جو ہے وہ الیکٹرک پاور گریڈز بنا رہا ہے, جو چائنا SME اسمال میڈیم سائز بزنس زونز بنا رہا ہے, وہ پاکستان ان کو قائم کرتا رہے گا. پلس پاکستان چائنا کے جو انجینئرز ورکرز ہیں ان کی بھی سیکورٹی میں جو ہے وہ اپنا پورا کردار ادا کرتا رہے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ پاکستان کو بھی پتہ ہے اور چائنا کو بھی اس بارے میں پتہ ہے. فی الحال چائنا کنسرنڈ ہے, بٹ چائنا ایک تھوڑا سا ایمبیگیس بھی ہے سارے معاملے میں, اس لیے چائنا کی طرف سے کوئی کھل کے اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا, اور چائنا خاموشی سے پاکستان کو جو بھی اسٹیٹمنٹس کنوے کرے. جبکہ دوسری طرف چائنا کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ سے بھارت کو ایک تھریٹ رہا ہے. پاکستان کو ایک بڑی طاقت کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے, اور ہمارے سامنے جو ہے وہ مثال ہے چائنا کی. تو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ پاکستان اور چائنا کی جو قربت ہے اس میں کوئی آنچ نہیں آئے گی. ہاں, وقتی طور پہ چائنا ان چیزوں کو دیکھ ضرور رہا ہے, بیکاز دیکھیے چائنا کا یہ امریکہ سے مقابلہ ہے, یہ 2 بڑی پاورز کا مقابلہ ہے. پاکستان چائنا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تو کہیں نہ کہیں پاکستان پر چائنا کچھ نہ کچھ پریشر ڈالنے کی تو کوشش کرے گا. بٹ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے کہیں نہ کہیں چائنا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ پاکستان امریکہ کے قریب صرف اس لیے آیا ہے کہ ریئر ارتھ منرلز میں پاکستان کو کچھ بینیفٹس ہو سکتا ہے, ٹیکنالوجیز پاکستان کو کچھ مل سکتی ہیں ڈیفنس کی. آفٹر آل یہ ساری ٹیکنالوجیز تو پاکستان نے بھارت کے ہی خلاف استعمال کرنی ہے. جب بھارت پاکستان پہ حملہ کرے گا تو پاکستان نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. آخری بات امپورٹنٹلی یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی چائنا کو یہ پتہ ہے کہ آخرکار پاکستان کو چائنا کی ہی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان چائنا کو چھوڑ دے گا, بیکاز جیوگرافکلی پاکستان کے جو شورز ہیں اس پہ ایک گریٹ پاور جو آنے والے 10 سال میں سپر پاور بننے والی ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو دبائیے گا, کمنٹس میں اپنے سوالات کیجیے گا. آپ لوگوں کے سوالات میں کمنٹس میں کروں گا. اپنے میزبان علی عثمانی کو دیجیے اجازت. یاد رکھیے گا ہمیں ٹویٹر پہ بھی پلیز فالو کیجیے گا. ہمارا ٹویٹر کا یوزر نیم ہے @geopol_lab. خدا حافظ.